وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ، کیا آئی ہے آپ کے پاس خبر جھگڑنے والوں کی جب وہ دیوار پھاند کر محراب میں داخل ہو گئے، یعنی کمرے میں داخل ہو گئے۔ اِذْ دَخَلُوا عَلَىٰ دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ، جب وہ داخل ہوئے داود علیہ السلام پر پس وہ گھبرا گئے ان سے، تو انہوں نے کہا نہ تم ڈرو۔ خصمان بغا بعضنا علی بعض، جھگڑا ہے دو آدمیوں کا، زیادتی کی ہے بعض نے بعض پر، یعنی ایک نے دوسرے پر۔ فاحکم بیننا بالحق، پس آپ فیصلہ کریں ہمارے درمیان حق کے ساتھ۔ ولا تشتت، اور نہ آپ زیادتی کریں یا نا انصافی کریں۔ وہدنا الی سواء الصراط، اور ہمیں سیدھی راہ بتا دیں۔ ان ھذا اخی، بے شک یہ میرا بھائی ہے۔ لہ 99 نعجۃ ولی نعجۃ واحدہ، اس کے لیے 99 دمبیاں ہیں اور میرے لیے ایک ہی دمبی ہے۔ فقال اکفلنیھا، پس وہ کہتا ہے کہ تو مجھے اس کا کفیل بنا دے، یعنی مجھے دے دے۔ وعزنی فی الخطاب، اور وہ مجھ پر زیادتی کر رہا ہے بات کرنے میں، یعنی سختی کر رہا ہے باتوں میں۔ قال لقد ظلمک بسؤال نعجتک الی نعاجہ، کہا داود علیہ السلام نے البتہ تحقیق اس نے ظلم کیا ہے تجھ پر اپنی دمبیوں کے ساتھ ملا لینے کے ساتھ آپ کی دمبی کو۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ، اور بے شک بہت زیادہ شریک جو ہوتے ہیں، لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، البتہ وہ ظلم کرتا ہے بعض ان کا بعض پر ایک دوسرے پر۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے وہ نہیں کرتے۔ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، وہ کم ہوتے ہیں ان میں سے تھوڑے۔ وَظَنَّ داود، اور گمان کیا یا سمجھ گیا داود علیہ السلام، انما فتناہ، کہ ہم نے ان کو آزمایا ہے۔ فاستغفر ربہ، تو انہوں نے معافی مانگنی شروع کر دی اپنے رب سے، استغفار کرنے لگے۔ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ، اور گر پڑے وہ سجدے میں اور وہ رجوع کرنے والے تھے یا رکوع میں گر پڑے۔ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ، پس ہم نے بخش دیا اس کے لیے یہ، یعنی اس کی غلطی۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ، اور بے شک اس کا ہمارے پاس ایک مرتبہ ہے، ایک مقام ہے۔ وَحُسْنَ مَآب، اور اس کے لیے ایک بہت اچھا ٹھکانہ ہے ہمارے پاس۔ یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داود علیہ السلام بے شک ہم نے آپ کو بنایا ہے خلیفہ زمین میں۔ فاحکم بین الناس بالحق، پس آپ فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ۔ ولا تتبع الہویٰ، اور نہ پیروی کریں خواہشات کی۔ فیضلک عن سبیل اللہ، پس وہ بہکا دیں گے آپ کو سیدھے راستے سے۔ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جو بہک جاتے ہیں سیدھے راستے سے، لہم عذاب شدید بما نسوا، تو البتہ ان کے لیے سخت عذاب ہوگا اس کی وجہ سے جو وہ بھول گئے۔ یوم الحساب، قیامت کے دن کے حساب کو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر داود علیہ السلام کو حکمت و دانائی سے اور فیصلے کی بات کرنے کی جرأت اور طاقت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی، جو پیچھے ہم نے آخری آیت میں کل پڑھا تھا۔ تو اسی کے مطابق پھر اللہ تعالیٰ نے آگے ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے پاس دو جھگڑنے والوں کی خبر آئی ہے جب وہ دیوار پھلانگ کر اندر کمرے میں داخل ہو گئے؟ اللہ کے نبی داود علیہ السلام جو تھے وہ لوگوں کے درمیان فیصلے وغیرہ کرتے تھے، کیونکہ وہ نبی بھی تھے اور ساتھ بادشاہ بھی تھے۔ تو ایک دن انہوں نے مقرر کیا ہوتا تھا اپنی عبادت کے لیے، علیحدہ ہو کر وہ عبادت کرتے تھے، باہر پہرے دار کھڑے ہوتے تھے، چوکی دار، تو وہ اندر اپنی عبادت کرتے رہتے تھے۔ تو
ایک دن ایسا ہوا کہ 2 بندے دیوار پیچھے والی پھلانگ کر اندر چلے گئے. تو جب وہ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام پر داخل ہوئے تو اللہ کے نبی ان کو دیکھ کر پریشان ہو گئے. تو یہ پریشان ہونا ایک انسانی فطرت ہے، یہ نبوت کے خلاف نہیں ہے کہ نبی ہو کر ڈر گیا، یہ نہیں، یہ ایک انسانی فطرت ہے. ایک تو اللہ کے نبی اس وجہ سے ڈرے کہ جو باہر پہرے دار کھڑے تھے انہوں نے مجھے بتائے بغیر ان کو اندر کیوں آنے دیا، یہ کیسے اندر آ گئے. اور دوسرے نمبر پر وہ ڈر اس وجہ سے گئے کہ یہ انسان نہیں ہو سکتا، کوئی اور مخلوق ہو سکتی ہے، کیونکہ انسان تو اندر آ ہی نہیں سکتا. میں نے پہرے دار باہر کھڑے کیے ہوئے ہیں، دیواریں بلند ہیں، تو یہ اندر کیسے آ سکتے ہیں، یہ کوئی اور مخلوق ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے جب فرشتے ان کے پاس آئے انسانی شکل میں، تو اس طرح اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام بھی گھبرا گئے. پھر ان 2 جو جھگڑا کرنے والے تھے نا، انہوں نے کہا کہ گھبرائیے نہ، ڈریے نہ، ہمارے درمیان ایک جھگڑا ہو گیا ہے، تو ایک ہمارا دوسرے پر زیادتی کر رہا ہے. وہ زیادتی کیا ہے؟ تو فرمایا تم ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرنا، اور تم نے ناانصافی نہیں کرنی، اور ہمیں سیدھا راستہ دکھا دینا. تو وہ جھگڑا کیا تھا؟ ایک کہنے لگا یہ میرا بھائی ہے. تو بھائی سے مراد دینی بھائی ہو سکتا ہے، یا کاروباری معاملات میں جو بھائی ہو سکتا ہے، یا دوست کو بھی بھائی کہا جاتا ہے. تو کہنے لگا یہ میرا ایک بھائی ہے، اس کی 99 دمبیاں ہیں، یعنی ایک کم 100 ہیں اس کے پاس دمبیاں. تو دمبی کہتے ہیں جو بھیڑ کی طرح کا ہوتا ہے، دمبا یا دمبی جس کو ہم بولتے ہیں اپنی زبان میں. تو کہنے لگا اس کی 99 دمبیاں ہیں اور میری ایک ہے. تو یہ جس کی 99 ہے نا، یہ کہتا ہے وہ ایک بھی مجھے دے دے، اور یہ مجھ پر بات کرنے میں بھی زیادتی کر رہا ہے، یعنی مجھے بولنے نہیں دیتا. ایسا تیز ترار ہے کہ یہ مجھے بات کرنے ہی نہیں دیتا، تو مجھ پر غالب آتے جا رہا ہے. تو مجھے کہتے نہیں وہ بھی مجھے دے. تو اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو کہا بھائی یہ جو آپ سے آپ کی دمبی کا سوال کر رہا ہے اپنے ساتھ کو ملانے کا، یہ آپ پر زیادتی کر رہا ہے کہ پہلے تو اس کے پاس 99 موجود ہیں، تو ایک ہی اس کے پاس ہے، تو یہ بھی اسی مطالبہ کر رہا ہے مجھے دے دے. تو یہ تو آپ پر زیادتی کر رہا ہے، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور ساتھ کہا بہت زیادہ جو شرکاء ہوتے ہیں نا، وہ اسی طرح ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں. یعنی کاروباری معاملات میں جو شریک ہوتے ہیں نا، ان کا کام ہوتا ہے اکثر کہ ایک دوسرے کو دال لگانا. الا ماشاء اللہ آج لوگوں نے دیکھا کہ کسی کے پاس بھائی والی ڈال لو، کسی کے ساتھ شراکت کر لو، تو وہ اکثر جھگڑا ہی رہتا ہے. وہ جو تیز ترار ہوتا ہے، یا جس نے سمجھا ہوتا ہے کاروبار کو، یا جس کے پاس ہوتا ہے کاروبار، وہ دوسرے کو دال لگانے کی کوشش کرتا ہے. تو ہاں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر فرماتے ہیں جو ایمان لائے نیک اعمال کیے وہ کم لوگ ہیں، یعنی وہ کم لوگ ہیں جو ایسی زیادتی نہیں کرتے، ورنہ اکثر جو لوگ شریک ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے پر زیادتی کر جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ ہم نے ان کو آزمایا ہے، پس انہوں نے استغفار کرنا شروع کر دیا اپنے رب سے، اور وہ رکوع میں گر پڑے یا سجدے میں گر پڑے، اور وہ رجوع کرنے والے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اپنے پیغمبر کی غلطی کو، اس لغزش کو معاف کر دیا، کیونکہ ان کا ہمارے پاس ایک مرتبہ تھا اور ان کا ہمارے ہاں ایک اچھا ٹھکانہ ہے. اور فرمایا اے میرے پیغمبر داؤد علیہ السلام، ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے، تو آپ فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ، اور خواہشات کے پیچھے نہ چلیں کسی کی، نہ اپنی نہ کسی کی، کیونکہ آپ پھر سیدھے راستے سے بھٹک جائیں گے اگر کسی کے پیچھے لگیں گے. تو جو لوگ سیدھے راستے سے بھٹک جاتے ہیں پھر ان کے لیے بہت زیادہ سخت عذاب ہے، اس چیز کی وجہ سے جو وہ قیامت کے حساب کو بھول گئے. تو بھٹکتا انسان اس وقت ہی ہے جب اس کے ذہن سے یہ نکل جاتا ہے کہ میرا کس نے حساب کرنا ہے، میں کون سا حساب دینا ہے. تو جس کے ذہن میں یہ ہو کہ میں نے قیامت کے دن حساب و کتاب دینا ہے، پھر وہ زیادتی نہیں کسی پر کرتا. تو یہ تھا واقعہ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا. اب مفسرین نے اس کے متعلق بہت زیادہ باتیں لکھی ہیں، لیکن وہ تمام کی تمام غلط ہیں. عام جو مشہور و معروف ایک بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کے فوج میں ایک فوجی تھا، اس کی بیوی بہت خوبصورت تھی. تو جب حضرت داؤد علیہ السلام کو پتہ چلا یا کوئی ان کے پاس جھگڑا آیا ان دونوں میاں بیوی کا، تو ان کی بات سنی یا نظر پڑ گئی، تو اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کا دل چاہا کہ میں ان کے ساتھ شادی کر لوں. یہ عام آدمی کی بیوی نہیں ہونی چاہیے، تو کوئی ملکہ ہونی چاہیے، اتنی خوبصورت ہے یا اتنی اس کی آواز اچھی ہے.
تو اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام نے ان کو ایک لشکر کے ساتھ بھیج دیا، وہ ادھر خود ہی شہید ہو گیا یا اس کو قتل کر دیا گیا، تو بعد میں اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام نے اس کی بیوی سے شادی کر لی۔ یہ ایک عام مشہور و معروف واقعہ ہے جو بیان کیا جاتا ہے، تو حالانکہ یہ بالکل صریح غلط ہے اور جھوٹ ہے اور نبی پر الزام ہے، کیونکہ اللہ کا نبی ایسا ہوتا ہی نہیں، کیونکہ اللہ کا نبی جو ہوتا ہے قوم کا باپ ہوتا ہے، اور پھر اگر نبی نے یہ کام کرنا ہے تو پھر وہ نبی کہاں سے ہوا؟ کیونکہ نبی جو ہوتا ہے وہ گناہ سے پاک صاف ہوتا ہے، اس نے قوم کے لیے نمونہ بننا ہوتا ہے، اس لیے نبی میں یہ باتیں نہیں ہوتی۔ تو مفسرین نے یہ اسرائیلی روایات بیان کر دی ہیں اپنی کتابوں میں یا تفسیروں میں لکھ دیا ہے یہ واقعہ، اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اصل بات جو یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے پھر معافی کیوں مانگی یا اللہ نے کیوں معاف کیا، اس میں یہ تھا کہ جو مدعی تھا نا وہ بہت تیز ترار تھا، تو اللہ کے نبی نے مدعی کی بات سن لی، مدعا علیہ کی بات سنی نہ، یا سنی تھی جو یہ کہہ رہا تھا جی میری ایک ہے اس کی 99 ہیں، تو یہ مجھ پر زیادتی کر رہا ہے، تو اللہ کے نبی کوئی فیصلہ نہ کر سکے، یعنی اس کی تیز تراری کی وجہ سے اس کی ہی بات صرف سنی، مدعا علیہ کی بات ہی نہ سن کے توجہ ہی نہ دی، تو اس پر اللہ کے نبی کو احساس ہوا کہ یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے کہ میں اس کا فیصلہ کرتا۔ اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اللہ کے نبی کو جو وہ دیوار پھلانگ کر اندر آئے نا، تو اس پر بھی غصہ تھا کہ یہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ میری اجازت کے بغیر اندر کیوں آئے ہیں، اور اس وجہ سے اللہ کے نبی جو تھے وہ پریشان ہوئے، تو اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام نے جو تھا اللہ سے معافی مانگی۔ تو اس لیے اللہ کے نبی کی طرف یہ واقعہ منسوب کرنا یہ بالکل غلط ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی داؤد علیہ السلام کو آزمایا کہ کیا میرا نبی فیصلہ کرتا ہے یا نہیں کرتا، یا کس طرح فیصلہ کرتا ہے، تو چونکہ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام ایک ہی بات سن کر ہی خاموش ہو گئے، تو اس نے تیز تراری کے ساتھ باتیں کی، جیسے واضح فی الخطاب لکھا کہ یہ مجھ پر بات کرنے میں غالب آ جاتا ہے، یعنی یہ مجھ پر زیادتی کر رہا ہے کہ مجھے دے دے ایک، تو اس وجہ سے اللہ کے نبی پریشان ہو گئے، تو سمجھ گئے اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کہ مجھے آزمایا گیا ہے اللہ کی طرف سے، تو لہٰذا انہوں نے اپنی اس کوتاہی پہ اللہ سے معافی مانگنی شروع کر دی اور سجدے میں گر پڑے کہ اللہ جی مجھ سے یہ فیصلہ نہیں ہو سکا، میں اپنی کمی کوتاہی کی معافی چاہتا ہوں۔ تو اصل میں واقعہ یہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر داؤد علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان کیا ہے، تو اس میں وہ جو واقعہ الزام تراشی والا ہے وہ بالکل غلط ہے، کسی بھی صحیح حدیث میں یا کسی بھی قرآن کی آیت میں نہیں ہے، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ کہے کہ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام نے یہ کام کیا ہے، میں اس کو 120 کوڑے 80 کوڑے لگاؤں گا، کیونکہ قذف جو ہوتا ہے، بہتان جو ہوتا ہے، الزام تراشی جو ہوتی ہے، جھوٹ اگر ثابت ہو جائے تو اس کی سزا 80 کوڑے ہے شریعت میں، کہ اگر کوئی کسی پر الزام لگاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی یہ کہے تو میں اس کو 180 کوڑے لگاؤں گا، یعنی ڈبل کوڑے لگاؤں گا، کہ ایک وہ نبی پہ الزام لگا رہا ہے تو دوسرا عام ایک الزام ہے۔ تو اس لیے یہ بات بالکل غلط ہے، اگر آپ کہیں سے سنیں یا پڑھیں تو اس پر یعنی تصدیق نہیں کرنی ہے، اس کو ماننا نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی ایسا نہیں ہو سکتا۔ جزاکم اللہ خیر۔